اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر۔ لیکچر نمبر 3۔ پاکستان میں فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ اور مراعات یافتہ شاہی طبقہ کا مغربی جمہوریت کا رقص کفر اور اس کا تدارک۔ قرآن حکیم کی روشنی میں اسلامی جمہوریت اس کے نظام سلیکشن کے ذریعے فلاحی معاشرہ تیار کرنے کا نظام مملکت۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا مذہب کش مغربی جمہوریت کا باطل غاصب کفر کا طبقاتی طفافتی سودی مخلوط نظام حکومت، اس کا برٹش لا، امریکن لا، انڈین لا اور جورسپروڈنس پر مشتمل کفر کا استحصالی تعلیمی نصاب، قومی زبان اردو کی بجائے انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی، اس کے مغربی کلچر کے اسکالر اور استحصالی نظام الیکشن، اس پر انگریز کے پروردہ 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار صاحب ثروت افراد کی اجارہ داری جاری رکھنا اور 23 کروڑ اہل وطن مسلم امہ ان کی نسلوں کو ان کا ووٹر بنانا، حکومتی ایوانوں، اداروں اور انگریز کے کفر کے مغربی کلچر کی تعلیم اور اس کے شاہی اخراجات سے محروم رکھنا۔ کیا اہل وطن 23 کروڑ مسلم امہ اور ان کی نسلوں کو کفر کے نظام حکومت اور اس کے کفر کے اسکالرز کا غلام، قیدی، محکوم اور بے بس بنانا ایک ظلم عظیم نہیں ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، ہنرمندوں اور عوام الناس کے پیدا کردہ وسائل، خزائن، زر مبادلہ، ان کی ملکیتوں اور ہر قسم کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، مال و دولت سے کفر کے مغربی جمہوریت کے نظام حکومت کے ذریعے محروم رکھنا، قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین کو حکومتی سطح پر مسترد کرنا، اس سے منحرف ہونا یا اسلامی آئین کو بتدریج ختم کرنا، 6-7 ہزار انگریز کے پروردہ جگیردار سرمایہ دار ملکی غدار ٹولہ اور مارشل لا کے 4 فوجی ڈکٹیٹرز، ان کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل مراعات یافتہ شاہی طبقہ اور انگریز کا ایک مفتوحہ ملک کی عوام پر مسلط کیا ہوا مغربی جمہوریت کے کفر کا استحصالی نظام حکومت، اس کے مجرمانہ نظام الیکشن کی اجارہ داری جاری رکھنا۔ کیا پاکستان میں اہل وطن کا انگریز کی طرح معاشی، معاشرتی، دینی قتال جاری رکھنا مسلم امہ ان کی نسلوں کے خلاف ایک گھنونا جرم نہیں؟ کیا اس کے خلاف احتجاج اور حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنا، کفر کی حکومت کو ختم کرنا اہل وطن کا دینی فریضہ نہیں؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کالم نمبر 1 کے سیریل نمبر 1 تا 12 تک کے حکومتی ایوانوں کے فوجی، سیاسی، علماء، مشائخ کے کفر کا حکومتی ٹولہ اور حکومتی اداروں کے مراعات یافتہ شاہی طبقہ کے حکمران اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اہل وطن 23 کروڑ مسلم امہ اور ان کی نسلوں پر انگریز کا مسلط کیا ہوا مذہب کش مغربی جمہوریت کا باطل غاصب کفر کا طبقاتی طفافتی سودی مخلوط مجرمانہ استحصالی نظام حکومت، اس کا استحصالی نظام الیکشن، اس کے حکومتی ٹولہ اور مراعات یافتہ شاہی طبقہ کے دہشت گردوں کے ذریعے قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین، اس کے نظریات، تعلیمات اور اسلامی تہذیب کو ختم کرنا اور 23 کروڑ مسلم امہ ان کی نسلوں کو فوجی جمہوریت کے نظام حکومت کے ذریعے کفر کے کلچر میں کنورٹ کرنا کیا جائز ہے؟ کیا اس کفر کے نظام حکومت کی عطایت کرنے کے بعد اہل وطن کو کس نام سے پکارا جائے؟ مسلمان، منکر، کافر یا منافق؟
4 فوجی ڈکٹیٹرز، ان کا فوجی سیاسی، علماء مشائخ کے کفر کا حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کے اسکالرز، اس کا جواب دیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مارشل لاء کے کالم نمبر 1 کے 1 تا 12 کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ اور ان کا امراض یافتہ شاہی طبقہ کے مجرموں نے حکومتی ایوانوں، سرے محلوں، رائے ونڈ ہاؤسوں، شاہی پیلسوں، بنی گالا ہاؤسوں، شاہی ایوانوں، لال حویلیوں، شاہی اداروں، ان کی بے شمار مراعات یافتہ شاہی طبقہ کے جلادوں نے سی ڈی اے، ڈی ایچ اے، آر ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے، بیریا ٹاؤن، بے شمار سرکاری سوسائٹیوں کے عشرت قدوں میں اہل وطن کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال کا رقص کفر جاری رکھنے والے 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، ہنرمندوں، بے روزگاروں، تنگ دستوں، بیماروں، معذوروں، اپاہجوں، بیواؤں، یتیموں کے ملکی وسائل، خزائن، زر مبادلہ، ملکی ملکیتوں، مال و دولت سے حکومت کی گن پوائنٹ پر محروم کرنے والے رازن اور مجرم کون ہیں؟ اہل وطن کو آگاہ فرمائیں۔